برادری عزیز جناب سید تنویر شاہ صاحب کے مرحومین کی بلند درجات کے لیے دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص اللہم صلی اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم توکلت حیا ابدا لا یموت ابدا فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین ثم الصلاة والسلام و تحیۃ الکرام علی رسول اللہ الاعظم ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المتطہرین الذین قال اللہ فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یارد علی الحوض درود کہہ دیو بر محمد و آل محمد اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے دعاؤں کی مستجابی کے لیے پریشانیوں کی دوری کے لیے حوائج کی برآوری کے لیے ایک بلند ترین درود پاک کہہ دیو بر محمد امام زمان علیہ السلام کی برگاہ میں اپنی اپنی طرف سے آج کی شب شہادت امام مجتبیٰ و شب رحلت رسول خدا کی تعزیت و تسلیت ابلاغ و ارسال کرنے کے لیے بلند ترین درود کہہ دیو بر محمد صلی امام علیہ السلام کی صحت و سلامتی تعجیل ظہور اور حفظ و امان کے لیے درود پاک کہہ دیو بر محمد صلی جتنے بھی اباب دمے دامے درہم قدم سخنے کسی بھی طور سے ان ایام اعزاء کی مجالس میں حصہ لیتے رہے ہیں سب کے رزق کی فراوانی کے لیے اور بالخصوص آج کی مجلس کے بانی کے رزق کی فراوانی کے لیے ایک بلند ترین صلوات بھیج بر محمد ایک زحمت مزید دوں گا آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً عقیدت کے ساتھ درود کہہ دیو بر محمد دعائے خالق مطلق ہم سب کا جمع ہونا پروردگار اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے خدا ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہم سب کے لیے ہم سب کے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے خالق مطلق العنان ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے پروردگار ہم سب کی طرف سے زمانے کی حجت کی برگاہ میں ہدیہ تعزیت و تسلیت ابلاغ و ارسال فرمائے خدا حضرت علیہ السلام کے قلب غمگین کو ہمارے اعمال سے راحت نصیب فرمائے ان کے وجہ نازنین کی زیارت خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے ان دعاؤں قبولیت کے لیے حضرت علیہ السلام کے تجلیل ظہور کے لیے بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے درود کہہ دیو بر محمد اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے بہت شکریہ جزاکم اللہ بلطف خداوند و فیضان محمد و آل محمد ایک مرتبہ ہمارا نصیب ٹھہرا کہ پھر آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہوئی ترکہ رسالت کے عنوان پر سلسلہ گفتگو
کل کچھ تمہیدی سرحدیں استوار کی تھی، انہی بنیادوں پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کس رسول نے؟ وہ رسول کہ جو خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہاں، خدا نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی کہ تمہارا میرا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اور خود خدا نے قرآن میں بھی اس بابت تذکرہ فرمایا، نتیجہ کلام کہ ان تحسوہا لن تحسوہا، کہ اللہ نے اتنی وافر نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر تم ان کو گننا چاہو تو کبھی ان کا شمار نہ کر پاؤ گے۔ بے پناہ نعمتیں کہ انسان کے بس میں نہیں کہ انسان ان نعمتوں کو گن پائے، ان کو شمار کر پائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک روایات میں آیا ہے، مفہوم کلام، مفہوم روایات، کہ اگر انسان ساری زندگی اطاعت خدا میں گزارے، سال کے پورے روزے رکھے، ہر رات پوری کی پوری عبادت خدا میں گزار دے، زندگی کے کسی لحظے معصیت خدا نہ بھی کرے، اور وہ پوری زندگی کے اعمال کو خدا کے محضر میں لے کے پہنچے، تو خدا اگر چاہے کہ اس کے تمام اعمال کو اپنی کسی ایک نعمت کے بدلے میں تولے تو خدا کی نعمت بھاری نظر آئے گی، اعمال ہلکے نظر آئے گی۔ نعمت خدا، ایک نعمت خدا، یعنی اگر خدا چاہے ہماری بصارت کے مقابلے میں اپنی ساری نعمتیں تولنا چاہے، معاف کیجیے گا، ہمارے سارے اعمال ہماری بصارت کے مقابلے میں تولنا چاہے تو اللہ کی نعمت بصارت ہمارے اعمال سے وزنی دکھائی دے۔ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کے بل بوتے یہ نہ سمجھے کہ اس کے اعمال زیادہ ہو جائیں گے، نہیں، خدا نے نعمتیں دی، انسان کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور خدا کے ساتھ ہمارے پاس تو آل محمد جیسے خدا کی نعمت موجود ہے، اصحاب با وفا، اصحاب پیمبر جیسی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اب دن کی عبادت اور رات کی عبادت کا تذکرہ ہوا تو ایک روایت عرض کر دوں۔ رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اصحاب کی جمعیت رسول کے محضر میں حاضر ہے۔ رسول نے اپنے اصحاب سے سوال کیا، من الذی منکم، تم میں سے کون ہے، تم میں سے کون ہے جو پوری زندگی کی ہر رات عبادت کا ثواب کماتا ہو، پوری رات کی عبادت کا ثواب کماتا ہو؟ تم میں سے کون ہے جو کامل سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہو، اپنی زندگی کے ہر سال کے کامل سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہو؟ تم میں سے کون ہے کہ جو ہر روز ختم قرآن کا ثواب سمیٹ کے سوتا ہو؟ تم میں سے کون ہے جو مستقمل الایمان، یعنی جس کا ایمان کامل ہو؟ رسول خدا نے اصحاب کی جمعیت سے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کی ہر رات پوری کی پوری رات عبادت میں، پورے کا پورا دن، زندگی کا ہر دن روزے کی حالت میں، ہر روز ختم قرآن کر کے سونا، یعنی ختم قرآن کا ثواب سمیٹ کے سوئے، اور اس کا ایمان کامل ہو۔ ایمان کل کی بات نہیں ہے، ایمان کل صرف وہی ہے۔ کس کا ایمان کامل؟ روایت کہتی ہے صحاب کے مجمع میں جو سب سے پیچھے بیٹھا تھا نا، تھا ضعیف العمر، وہی کھڑا ہوا۔ اچھا، وہ سب سے پیچھے کیوں بیٹھتا تھا؟ چاہیے تو یہ تھا نا قریب بیٹھتا، چونکہ وہ منا اہل البیت میں سے تھا، قریب بیٹھتا، لیکن پیچھے بیٹھتا۔ لگتا ہے کہ وہ پیچھے اس منزل پہ بیٹھتا تھا کہ جو اکیلا در مسجد نبوی میں کھلتا تھا، یعنی وہ ایک وقت میں 2 عبادتیں کرتا تھا۔ زہرا کے در پہ بیٹھ کے گھر کی چوکیداری بھی، محمد کے محضر میں بیٹھ کے محمد کے چہرے کی زیارت بھی۔
بس وہ ایک ہی وقت میں دو دو عبادتیں کر لیتا تھا. پیچھے سے سلیمان کھڑے ہوئے, انا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں ہوں جس کی زندگی کے ساری زندگی کے جب سے ایمان لایا ہوں, زندگی کا ہر روز روزے کی حالت میں گزرتا ہے, ہر رات عبادت کی گویا حالت میں گزرتی ہے, ہر روز ختم قرآن کر کے گویا سوتا ہوں, میرا ایمان کامل ہے. ابھی سلیمان نے جملہ کہا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہا سلیمان تو بوڑھا ہو گیا, سب سے پیچھے بیٹھا ہے, شاید تجھے سنائی کم دیتا ہے, تو نے سنا نہیں ہے صحیح طرح سے کہ رسول خدا نے کیا فرمایا ہے. سلیمان نے کہا دیکھو میں تم جیسا نہیں ہوں, میں نے کبھی محمد کی انسنی نہیں کی, میں نے کبھی مصطفیٰ کی انسنی نہیں کی. میں جانتا ہوں اللہ کے حبیب نے, ہمارے مولا نے کیا فرمایا ہے. ہمارے آقا نے کہا ہے تم میں کون ہے جو زندگی کی جب سے ایمان لایا ہے ہر رات عبادت میں گزارتا ہو, ہر دن روزے کی حالت میں رہتا ہو, ختم قرآن کر کے سوتا ہو. کہا سلیمان, ایک صحابی کھڑے, سلیمان تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ جب سے تو ایمان لایا ہے, اسلام کو قبول کیا ہے, ہر رات عبادت میں گزارتا ہے. سلیمان تو ہمارے ساتھ کئی راستوں میں گزرتے ہوئے سفر میں جب پڑاؤ ہوا تو ہمارے پہلو میں سو رہا تھا. سلیمان فلاں دن تم ہمارے پاس سو رہے تھے, کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں ہر رات عبادت میں گزارتا ہوں. ایک اور کہا سلیمان فلاں دن تم نے اور ہم نے مل کے دوپہر کا کھانا کھایا. سلیمان تم نے اور ہم نے دن کو کھانا کھایا. بہت سے دوستوں نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے, ہم بھی شاہد ہیں. سلیمان فلاں جنگ میں تو ہمارے پاس بیٹھا تھا, نماز عشاء سے فارغ ہو کے باتیں کرتے کرتے تو تھکا ہوا تھا, سو گیا. تو نے کب ختم قرآن کیا اور تو کہہ رہا میں زندگی کے پورے دن جب سے ایمان لایا ہوں روزے کی حالت میں گزار دیتا ہوں. توجہ کیجیے, سلیمان نے کہا دیکھو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں زندگی کی ہر رات ساری رات جاگ کے عبادت کرتا ہوں, بلکہ میں نے کہا ہے میرے پاس, اور رسول کا بھی سوال یہی ہے کہ کس کے پاس زندگی کی ہر رات کی عبادت کا ثواب ہے. کہا دیکھو تم نے اللہ کے رسول کا فرمان نہیں سنا کہ جو ہر رات وضو کر کے سو جائے وہ پوری رات سویا رہے, رات اس کی عبادت میں گزرے گی. کتنا سادہ سا کام ہے, آدھے منٹ سے کم کام, وضو کرو بستر پہ جا کے سو جاؤ, ادھر سوئے ادھر جب صبح بیدار ہوگے تو پوری رات عبادت میں گزرے گی. سلیمان نے کہا میری کوئی رات ایسی نہیں کہ میں طہارت کر کے وضو کر کے نہ سویا ہوں. کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا, خدا کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا میں اس ایک کے بدلے میں اس کو 10 اس کے برابر عطا کروں گا. کہا میں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو, ہر مہینے کی 15 تاریخ کو اور ہر مہینے کی آخری تاریخ کو, یعنی ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں, 3 روزے رکھ کے اللہ سے 30 روزوں کا اجر لے کے پورے مہینے کے روزوں کا اجر اپنے پاس محفوظ رکھتا. سلیمان نے کہا کیا تم نے رسول کی زبان سے نہیں سنا کہ جو سورہ توحید کو 3 مرتبہ تلاوت کرے خدا ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے. اور میں سلیمان کبھی ایسے نہیں ہوا کہ سویا ہوں اور سونے سے پہلے سورہ توحید نہ پڑھی ہو, یا دن کے کسی پہر میں سورہ توحید نہ پڑھی ہو. اور پھر کہا رسول خدا کو مخاطب کر کے, یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں, میں نے اس لیے مستقمل الایمان ہونے کا دعویٰ کر دیا کیونکہ میں نے آپ کی زبان اطہر سے حدیث سنی ہے کہ من احب علی فقد استکمل الایمان ثلثا, کہ جس نے اپنے دل میں علی کی محبت کو جمع کیا اس کے ایمان کا 3 حصہ مکمل ہو گیا. من اعنا بلسانہ علی فقد استکمل ایمان ثلثا, اور جس نے علی کی اپنے زبان کے ساتھ مدد کی, اپنے زبان کے ساتھ علی کی اعانت کی,
تذکرہ علی کیا، علی کی سیرت کو بیان کیا، علی کی سیرت کو پرکھا، علی کی سیرت کو بیان کیا، علی کے تذکرے کیے، علی کے فضائل پڑھے، علی کے ذکر کرتا رہا، جو اپنی زبان کے ساتھ علی کی مدد کرتا رہا، گویا اس نے اپنے ایمان کے دیگر تیسرے حصے کو مکمل کیا۔ اور رسول نے فرمایا من آنا بے عمل ہی علی ابن ابی طالب قد استقمل الایمان ثلثا، جس نے اپنے کردار پہ علی کے کردار کو اوڑھ لیا، اس نے ایمان کے تیسرے حصے کو مکمل کر لیا۔ کہا دیکھو میرے دل میں بھی علی ہے، زبان پہ بھی علی ہے، عمل میں بھی علی علی۔ بس میں نے اس لیے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ۔ جو بیٹا خدا اپنے ماں باپ کو نصیب ہو۔ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، محمد والی محمد بلند تر صلوات، برائے خشنودی علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات، بس اللہ کی سب سے بڑی نعمت حبیب کبریا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ محمد کو رسول ان کے مابین مبعوث کیا، یعنی محمد کا رسول بن کر آنا مومنین پر احسان ہے۔ مومنین کا محمد پر ایمان لانا مومنین کا احسان نہیں ہے، محمد پر محمد کا احسان ہے کہ وہ رسول بن کے مومنین کے مابین آئے۔ توجہ کیجئے گا، کلمہ پڑھانے والے کا احسان ہے کہ اس نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے والوں کا کوئی احسان نہیں ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ وہ کلمہ پڑھنے والا آج کلمہ پڑھے یا آج سے 1400 سال پہلے پڑھے، بس ذات محمد اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مصطفیٰ کو ہمارے درمیان رسول بنا کر صاحبان ایمان کے لیے رسول مبعوث کیا۔ اور یاد رکھیے سب سے بڑا احسان، اسی لیے اللہ نے یہ واحد احسان ہے کہ جس کو منت کے طور پہ، احسان کے طور پہ جتلایا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں مصطفیٰ کو رسول بنا کر مبعوث کیا۔ توجہ کیجئے گا، اب مصطفیٰ پر ایمان لانے والوں کا محمد پر احسان نہیں ہے، محمد کا احسان ہے کہ محمد ان کو دین دے اور وہ دین لے لیں۔ دین لینا احسان نہیں ہے، دین دینا احسان ہے۔ اور یاد رکھیے جو محمد کے زمانے میں مصطفیٰ پر ایمان لائے نا، ان کے پاس 3 سعادتیں ہیں۔ پہلی، اپنا دین چھوڑ کے محمد کے دین اسلام کو قبول کیا۔ دوسری، مسلمان ہونے کے بعد ایمان کے درجے میں قدم رکھا۔ تیسری، چہرہ انور مصطفیٰ کی زیارت کی۔ یہ 3 ان کے پاس سعادتیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جن میں 2 اختیاری سعادتیں اور 1 اجباری سعادت۔ 2 اختیاری سعادتیں ہیں، یعنی انہوں نے اپنے اختیار سے اپنے دین کو چھوڑا، اپنے مذہب کو چھوڑا، اپنے جھوٹے خداؤں کو چھوڑا، محمد کے سچے خدا پر ایمان لائے۔ یہ اختیاری ہے، اس میں کوئی اجبار نہیں ہے۔ اور قطعاً ایسا نہیں ہے کہ محمد نے کہا ہو کہ فلاں دے دے یا فلاں دے دے، جس کے پاس علی جیسا ہو اسے اور کیا چاہیے۔ ایک درود ہے محمد وآل محمد۔ کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فکر بوذر، صدق سلیمانی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ بس ذات محمد
پر ایمان لائے، اسلام کو قبول کیا، پہلی سعادت یہ اختیاری تھا. پھر اسلام سے اگلے درجے پہ آئے، یعنی ایمان کامل ہو گیا، مومن کامل. مومن کون ہے؟ قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ والرسول ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ مومن فقط وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ایک لحظے کے لیے ارتاب نہ کرے، یعنی ایمان سے پہلو تہی نہ کرے. یہ نہ کہتا پھرے مجھے وہاں بھی شک تھا، پھر وہاں بھی شک ہوا، اور آج بہت شک ہوا. نہیں، ایمان لانے کے بعد ایک لحظے کے لیے ایمان سے نہ ہٹے، جہاد کرے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ. یہ صاحبان ایمان کی نشانیاں ہیں. بس اللہ کے رسول پر ایمان لائے، پھر ایمان کو عمل کر کے کامل کر کے مومن ہو گئے. یہ ان کی اختیاری سعادت اور وہ اجباری سعادت کہ اللہ نے ان کو زمانہ رسالت میں دنیا میں بھیجا. یہ برحل سعادت ہے، اعزاز ہے، منصب نہیں ہے. یہ اعزاز ہے کہ زمانہ رسالت نصیب ٹھہرا، لیکن رسول کے چہرے کو دیکھ لینا کوئی منصب نہیں ہے، اعزاز ہے. اور یہ اجباری اعزاز ہے، یعنی اللہ نے اپنی قضاء و قدر کے ذریعے ان کو اعزاز بخشا. دیکھیں، ہم میں سے کوئی ہے جو اپنی مرضی سے دنیا میں آیا؟ بھائی کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں؟ نہیں. کس تاریخ کو آنا ہے؟ نہ ماں کا اختیار، نہ باپ کا اختیار، نہ دنیا میں وسائل کا اختیار، نہ آنے والے کا اختیار. اگر اختیار ہے تو ہوئی اسی جابر قہار کا اختیار کہ اس کی مرضی صبح بھیجے، دوپہر کو بھیجے، شام کو بھیجے، دن پورے ہونے سے 10 دن پہلے بھیج دے، دن پورے ہونے کے 20 دن بعد بھیجے، جب بھیجے اس کی مرضی، جس کے گھر میں بھیجے اس کی مرضی. مثلا اگر میں سید ہوں تو مجھے اختیار تھا کہ میں سادات کے گھر میں پیدا ہوں؟ نہیں، مجھے اختیار نہیں تھا. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے سادات کے گھر میں پیدا کیا، اس کا احسان ہے. نہ آنے میں ہمارا اختیار، نہ جانے میں ہمارا اختیار، بس آنے اور جانے میں ہمارا اختیار ہے. آنے اور جانے کے مابین ہمارا اختیار ہے. نہ آنے پہ اختیار ہے، نہ جانے پہ اختیار، مگر اس کے درمیان اختیار 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 ہے. تو جو کہ یہ اختیار ہے بابا، اذان ہو، فجر کے وقت ختم ہو جائے، ہم سوئے پڑے رہے. اللہ نے کوئی زبردستی فرشتوں کو بھیجنا ہے کہ ڈنڈے مارو، اٹھاؤ، نماز پڑھاؤ؟ نہیں، کوئی نہیں. 14 سال کا ہو نہ پڑھے، اللہ کچھ نہیں کہے گا. رزق بند کر دے گا؟ نہیں، رزق بند نہیں کرے گا، برکت اٹھا لے گا. رزق بند نہیں کرے گا، برکت اٹھا لے گا. توجہ کیجئے گا، اللہ نے بھیجنے میں ہمارا اختیار نہیں چھوڑا، بلانے میں ہمارا اختیار نہیں رکھا، درمیانی زندگی میں ہمیں اختیار دے دیا. اس زندگی کو ہم نے اپنی مرضی سے گزارنا ہے. ہاں، اپنی مرضی سے گزارنا ہے مانا یعنی اللہ نے 2 راستے دے دیے، 2 راستے دے دیے. اب ان 2 راستوں پہ چلنا ہے. اب وہ میری مرضی کہ اما شاکرہ کہ صراط مستقیم پہ چل کے اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤں، یا مغضوب اور گمراہ لوگوں کے جن پہ اللہ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ٹھہرے ان کے راستے پہ چل کے اللہ کی نعمتوں کا کفران کرنے والا ہو جاؤں. یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس میں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی جبر نہیں ہے. مگر آنے میں بھی جبر ہے، جانے میں بھی جبر ہے. اس کی مرضی جب بھیجے، اس کی مرضی جس گھر میں بھیجے، اس کی مرضی جس ماحول میں بھیجے. تو جو کیجئے گا، اس کی مرضی جب مرضی لے جائے، جیسی حالت میں لے جائے، پتہ نہیں سوتے ہوئے لے جائے،
بولتے ہوئے لے جائے، چلتے ہوئے لے جائے، کھڑے ہوتے ہوئے لے جائے، جس منزل پہ جیسے چاہے لے جائے۔ توجہ رکھیے گا، وہ جس کے پاس ان کی ولایت بھی تھی نا، اس کی ولایت بھی تھی، ان کو بھی نہ آنے میں اختیار تھا نہ جانے میں اختیار، ان کو جانے میں بھی اختیار نہیں تھا۔ ان کے اختیارات کو دیکھیے نا کہ سلیمان کھڑا ہے اسات ٹھوڑی کے نیچے، کھڑے کھڑے کے بدن سے روح نکل رہی ہے۔ پہلے کہہ رہے ہیں سلیمان لیٹنے دو، کہا اجازت نہیں، بیٹھنے دو اجازت نہیں، کیسے؟ کہا کھڑا رہے گا روح نکلے گی، یعنی بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں، لیٹنے کی بھی اجازت نہیں، کھڑے کھڑے میں روح۔ تو پتا چلا جن کو جانے میں اختیار نہیں ان کو آنے میں بھی اختیار نہیں۔ کب آنا ہے، کہاں آنا ہے، کس گھر میں آنا ہے، کسی کو اختیار نہیں۔ ہاں خدا جانتا ہے کس کو کہاں بھیجنا ہے، خدا جانتا ہے، اور یہی خدا ہی جانتا ہے۔ ایک درود کا ہدیہ پر محمد بس اگر جب اس کے درمیان ہمیں اختیار ہے، سارا اختیار ہے، اللہ کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم جس راستے پہ چلیں، جو چیز خلق کریں، وہ اس کی برکہ ہمیں مخلوق کی صورت میں جائے گی۔ اگر ہم توجہ رکھیے گا، جو بھی کلمہ زبان سے کہیں گے وہ ایک وجود خلق ہوگا۔ جو کلمہ زبان سے اگر ہم درود پڑھیں گے تو ایک وجود کی صورت اختیار کرے گا، اگر ہم کچھ مغلظات کہیں گے وہ بھی ایک وجود کی صورت اختیار کرے گا، اور یہ وجود ہمارے ساتھ روز محشر محضر خدا میں حاضر ہوں گے۔ میرے پیچھے اگر نیکیوں کا لشکر ہوا تو پھر تو میں فوزن عظیمہ ہوں، اور اگر میرے پیچھے برائیوں کا لشکر ہوا تو پھر میں کفران نعمت کرنے والوں میں سے۔ توجہ کیجئے گا، اگر میں نمازی ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو مجھے اپنی نماز میں تکبر نہیں کرنا چاہیے، مجھے اپنی نماز کو بہتر بنانا چاہیے۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا، یہ سامنے دو وجود ہیں، اگر جن نماز کے بھی دو وجود ہیں۔ ایک وجود وہ ہے کہ جو آپ اپنے عمل سے پیدا کرتے ہیں، جس کو نماز کہتے ہیں، اور اس پیدا ہونے سے ایک وجود خلق ہوتا ہے کہ جو محضر خدا میں آپ کی جانب سے محفوظ ہونے جاتا ہے۔ ایک تو وہ ہے نا، آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی، نیت فرمائی، تکبیرۃ الاحرام کہی، قرات فرمائی، رکوع کیا، ذکر پڑھا، پھر دوبارہ اٹھے سجدے میں گئے، ذکر پڑھا، پھر رکعت کو مکمل کیا، دوسری رکعت میں تشہد و سلام، آپ نے ایک حالت کو خلق کیا، وہ نماز کہلائے گی۔ پورا وجود وہ آپ نے خلق کیا، اب وہ خلق ہونے کے بعد ضائع نہیں ہے، وہ ایک وجود میں ڈھل جائے گی۔ اب جیسا وجود آپ خلق کریں گے ویسا وجود محضر خدا میں پیش ہوگا۔ اگر آپ نے خضوع و خشوع کے ساتھ اس کو مرقع و مسجع کر کے محضر خدا میں بھیجا تو وہ وجود خالص ایک حسین و جمیل وجود اور کامل وجود کے ساتھ محضر خدا میں پہنچے گی۔ اگر میں نے خضوع و خشوع کو بلائے طاق رکھ کر اپنی خواہشات کو اپنے ذہن میں گھماتے ہوئے اس کی عبادت کی، یعنی نماز پڑھی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ جب میں نماز کو قائم کروں، ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ نہ ہو، ہاتھ ہو تو انگلیاں نہ ہو، انگلیاں ہو تو انگلی کے کچھ پورے کٹے ہوئے ہو سکتا ہے آنکھ سے بھینگی بنا دوں، ہو سکتا ہے کان ٹیڑھا کر دوں، ہو سکتا ہے پاؤں کاٹ ڈالوں، یعنی جیسی نماز میں پڑھ کے اس کے محضر میں بھیجوں گا، روز محشر ویسی ہی مجھے پیش کی جائے گی۔ ایک درود کا ہدیہ پر محمد و آل محمد۔ اب میری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی نماز کو جیسے مرصع کر سکوں، جیسے مسجع کر سکوں، جیسے سجا سکوں، ویسے سنوار کے مسجع کر کے مرصع کر کے ویسے خضوع و خشوع کو، انہماک کو، توجہ کو اس میں انہیل کر کے اس کو کامل نماز، ویسی نماز تو شاید نہ پڑھ سکوں جیسی جن کی اتباع کا مجھے حکم ہے، ویسی تو نہ پڑھوں، لیکن ان کی سیرت کی تعاصی کرتے ہوئے ان کی نماز کی، جیسا میں خود ان کا غلام ہوں، ان کی نمازوں کے غلام تو خلق کر سکتا ہوں۔
بھائی ان جیسی تو میں نہیں کر سکتا، میں کیا، وہ جو منا اہل البیت ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. تو جو کیجئے گا ان جیسا کوئی کہے کہ ہم کر سکتے ہیں، نہیں، تصور بھی نہیں ہو سکتا، تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو جو کیجئے گا جنگ صفین میں امام مجتبی اپنے بھائیوں کے ساتھ موجود، امیر المومنین نے اپنے بیٹوں میں سے محمد حنفیہ کو بلایا. محمد حنفیہ قریب آئے. جنگ جمل ہے. جنگ جمل میں مولا علی نے محمد حنفیہ سے کہا، محمد حنفیہ، وہ جو سامنے اونٹ ہے نا، ناکہ ہے کہ جس کے اوپر علم ہے، اس اونٹ کے گھٹنے کی آنکھ کا اشارہ لے اور اس میں نشانہ لے اور اس میں تیر چلا. محمد حنفیہ نے نشست لی، تیر کو میان میں رکھا، بس تیر چھوڑا، نشانہ خطا گیا. محمد حنفیہ نے کیا، مولا بابا دوبارہ کروں؟ کہا نہیں. کہا بیٹا حسن آپ آئیے. حسن آئے، قریب آئے. کہا حسن، وہ سامنے اونٹ ہے نا، اس اونٹنی کی گھٹنے کے آنکھ کا اشارہ لے، نشانہ لے اور تیر چھوڑ. مولا حسن نے کھڑے کھڑے، نشست لگی ہے پہلے، کھڑے کھڑے تیر چھوڑا، سیدھا اس گھٹنے کی، اونٹنی کے گھٹنے کی آنکھ میں، پنکھ میں تیر لگا. امام نے دوسرا تیر چھوڑا، اس تیر کی پشت میں چلا، وہ تیر تھوڑا اور آگے بڑھا. تیسرا تیر چلایا، اس کی پشت میں لگا، وہ تیر اور آگے بڑھا. یکے بعد دیگرے امام مجتبی نے 7 تیر چلائے، 7 تیر. پس وہ عصا بن کے اس اونٹنی کے دونوں گھٹنوں میں وہ تیر پیوست ہوا. اونٹنی تکلیف میں آگے چلنا چاہ رہی تھی لیکن چل نہ پائی. ہودج گرا، مسلمانوں کا قتل عام رکا، مسلمانوں کا قتل عام رکا. محمد حنفیہ کے چہرے پہ پسینہ آیا، خجالت سے، شرمندگی سے پسینہ آیا. امام مرتضیٰ نے دیکھا، کہا محمد حنفیہ